چودھری مونس لائی کی یہ تصویر سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہے. اس کے اوپر کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ اور کھانا سامنے دھرا ہوا ہے اور بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں. جو کوئی حاسد ہیں ان کو یہ تصویر بھلی نہیں لگی. اس کے اوپر وہ طرح طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں. جو خوش آمدی ہیں وہ بلے بلے کر رہے ہیں چودھری صاحب کی. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مونس لائی صاحب اتنے خوش کیوں ہیں. یہ خوشی بنتی ہے جب آپ نے 1,00,000 ایکڑ سے لگ بھگ ماسٹر پلان کے اندر جو لاہور کی قسمت تبدیل کر دے گا تبدیلیاں کروا لی ہوں اور تقریباً اتنے بڑے رقبے کے اوپر آپ کے ارد گرد کے دوست آپ کے خیر خواہ جو ہیں اس منصوبے کے اندر جو تعمیرات ہوں گی جو لاہور کے 40% گرین ایریے کو بھورا کر دیں گی، یعنی وہاں پر مٹی اور گردہ ہوگا اور اس مٹی میں سے سونا نکلے گا. ٹریلینز آف روپیز کا فائدہ ہوگا. میں بلینز کی بات نہیں، اربوں کی بات نہیں کر رہا، کھربوں کی بات کر رہا ہوں. تو خوشی تو بنتی ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تو پارٹی ہونی چاہیے. تو پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، ماسٹر پلان تبدیل ہو گیا اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. آنے والے سالوں کے اندر چاندی ہے بلکہ سونا ہی سونا ہے اور اس کے اوپر یقیناً خوش ہونا واجب ہے. اس وجہ سے بھی خوشی بنتی ہے کہ شوگر ملز کے بڑے پرانے معاملات آپ نے طے کر لی. چونکہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے ہم نے طاقت حاصل کی اور طاقت حاصل کرنے کے بعد شوگر کی مٹھاس کو ہم نے مزید بڑھایا. 2006 کے اندر ایک قدغن لگی تھی کہ شوگر ملز اپنی موجودہ کیپیسٹی سے زیادہ کام نہیں کر سکتی. مثلا اگر کسی نے 12,000 کی کیپیسٹی کے اوپر کام کرنا ہے تو 12,000 سے زیادہ کیپیسٹی اگر آپ اسی شوگر مل کے اندر لگائیں گے تو وہ قانوناً جائز نہیں ہے. زیادہ کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ زیادہ شوگر آپ بیچ سکتے ہیں اور زیادہ شوگر بیچتے ہیں تو زیادہ پیسے کماتے ہیں. میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ نے اس کیپیسٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو ٹیکس آپ کاغذوں کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس پر دیتے ہیں اور پیسہ آپ کماتے ہیں جو آپ نے ایکچوئل کیپیسٹی بنائی ہوئی. تو 2006 کے بعد شوگر مالکان جو ہیں انہوں نے اپنی ملوں کے اندر ملیں لگائی ہوئی ہیں، یعنی ایک اور مل ڈکلیئر نہیں کی. تو جس کی 12,000 تھی وہ 24,000 کے اوپر لے گیا، جس کی 24,000 تھی وہ 36,000 کے اوپر لے گیا اور دبا کے چینی نکالی اور دبا کے پھر اس میں سے پیسہ بنایا اور ٹیکس نہیں دیا 2006 سے. ایک اور معاملہ ہے کہ شوگر ملوں کو آپ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص جگہ سے، یعنی ساؤتھ آف پنجاب کے اندر آپ کی شوگر مل جو ہے اسی ان پٹ کے ساتھ زیادہ گنے میں سے جوس نکال سکتی ہے. عام الفاظ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اپنی مل کو یہاں سے اٹھائیں، اپروول یہاں کی ہے، جیوگرافک لوکیشن چینج کریں اور اسی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے زیادہ پیسے بنا لیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ جوس نکال سکتے ہیں آپ گنے کا. یہ بین کیا ہوا تھا. خاموشی کے ساتھ ایک قانون پاس کر دیا جس کا عکس آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر 2006 کے بعد جتنی صلاحیت کے اندر اضافہ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر اس کو ریگولرائز کر دیا. چلو جی اب یہ ریگولرائز ہو گیا، ریگولرائز کر دیا اور ساروں کے لیے کیا ہے تاکہ کوئی گل کرن جوگا نہ رہے جس طرح کے طریقہ واردات ہوتا ہے. کیونکہ موب کے اوپر FIR نہیں ہوتی نا، افراد کے اوپر کیسز بنتے ہیں. تو جب سارے بیچ میں ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو ساروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ فائدہ کوئی رحیم یار خان والی شوگر مل ہے اس کو پہنچ رہا ہے. جہانگیر خان ترین کو تو پہنچ نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا شوگر پلیئر ہے. لیکن یہ معاملہ اب طے کر دیا، جس سے مراد یہ ہے کہ 2006 سے لے کے اب تک جتنی ٹیکس ایویژن کی تھی انہینسڈ کیپیسٹی کے نام پر جو ڈکلیئرڈ نہیں تھی اس کو ریگولرائز کر دیا اور مزید کیپیسٹی کو اب لیگلائز کر دیا. سوتے خیرہ تو اس کے اوپر اگر پارٹی نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی. تو خوش ہونا چاہیے ان کو. اور پھر ساتھ ساتھ طاقت میں آتے آتے اور آنے کے بعد تمام کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، FIR جو ہیں فارغ ہو گئیں. نیچے سے لے کے اوپر تک نظام انصاف جو ہے وہ ساتھ سلام کر رہا ہے آج کل. تو جب اتنا بڑا درد سر جس کے لیے منت ترلا جنرل فیض کا کرنا پڑتا تھا جب وہ دور ہو گیا ہے تو اب ظاہر خوشی تو بنتی ہے. تو اب پارٹی نہیں کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بالکل منہ بسور رہیں گے وہاں پہ بیٹھ کے. بالکل پارٹی کر رہے ہیں اور پارٹی کرنا بنتی ہے.
جو حاسد ہیں ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جو خوش آمدی ہیں ان کو خوش آمد نہیں کرنی چاہیے سمجھے بغیر۔ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پر مونس الہی صاحب اتنے خوش کیوں ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب صوبائی ممبران کی تعداد ایسی ہو کہ دونوں مٹھیوں کے اندر وہ نمبر آ جاتے ہیں، اور 12 کروڑ کا صوبہ آپ کے نیچے ہو، اور والد صاحب آپ کے چیف منسٹر ہوں، اور آپ والد صاحب کے اوپر حاوی ہوں، تو اتنی چھوٹی سی جماعت اتنے بڑے صوبے کے اوپر جب اپنا چیف منسٹر اور چیف منسٹر کا بیٹا لے کے آ سکتی ہو تو خوشی نہیں منائیں گے تو کیا یہاں پہ ماتم کا وقت ہے؟ بالکل خوشی منانی چاہیے۔ جہاز کو اور اوپر لے کے جانا چاہیے، اور اوپر سے اس کو رول کروانا چاہیے، اس کو سرکل کروانا چاہیے خوشی کا، تاکہ پتہ چلے۔ لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پلیٹیں جو رکھی ہیں آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن خوشی ضرور منانی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا صوبہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ مستقبل کی ضمانت بھی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب پنڈی کے ساتھ مسلسل اثاثے کی صورت میں جڑے ہوئے ہیں، تو مستقبل کی ضمانت بھی ہے کہ اگر یہ چیف منسٹری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں لازمی مل جائے گا، کیونکہ مستقبل کا جو پلان ہے اور نون لیگ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کسی بڑی جماعت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا۔ ووٹ ان کے پاس آ جائیں گے، سیٹیں بھی ان کے پاس آ جائیں گی، حکومتیں ان کے پاس نہیں آنے لگیں۔ چھوٹے گروپس جو ہیں 15 سیٹوں والے، 10 سیٹوں والے، 20 سیٹوں والے، ان کی چاندی ہوگی۔ تو پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب یہ ضمانت لے کے اتنے عرصہ چلتے رہے، یوں ہی ضمانت فارغ ہوئی، عمران خان صاحب فارغ ہو گئے، تو یہ ضمانت آپ چودھریوں کے پاس موجود ہے۔ اور اگر اور کچھ نہیں ہوا تو بڑے چودھری صاحب یعنی چودھری شجاعت اور آدھی جماعت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست ہیں، روز نہیں تو ہر ایک مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب بے شک چیف منسٹر ہوں گے، لیکن چودھری صاحب کے سامنے تو پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے ان کی گھگی بن جاتی ہے، کیونکہ نمبرز ہیں ان کے پاس، اور اس حکومت کی اسلام آباد کے اندر اتنی سی تو اس کی الیکٹرل نیومیریکل بیس ہے۔ اگر یہ الیکٹرل نیومیریکل بیس جو کیو لیگ کے ہاتھ میں اگر نکال لی جائے تو حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو بڑے چودھری صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مونس الہی جو ہے عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات بہت بڑی خوشی کا باعث بننے چاہیے۔ آپ سب کو بہرحال پرویز الہی صاحب نے ان اشتہارات کے اوپر لگایا ہوا ہے، جس کے اندر عمر چیمہ اور مونس الہی کی موجودگی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مستقبل جو ہے وہ اس ٹیبلٹ کے اندر سے نکلے گا، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کتنا انقلابی کام کر رہے ہیں۔ اصل میں انقلابی کام ٹیبلٹ کے ذریعے نہیں ہو رہے، اصل میں انقلابی کام جو ہے وہ ہیں جن کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کر کے بتایا، کہ جس کی وجہ سے آپ کے تن من دھن میں خوشی سرایت کر جاتی ہے، اور پھر آپ جہازوں کے اوپر فلائی کرتے ہوئے آرام سے دوستوں کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔